شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام سنا کر عاشقان رسول کو روح کی غذا دے رہے تھے۔ اس وقت میں خطاب لاجواب کے لیے ملتمس ہوں زبدۃ الاصفیاء عمدۃ الاتقیاء پیر طریقت منبع رشد و ہدایت خطیب لاسانی عالمی مبلغ اسلام کشتہ عشق مصطفیٰ حضرت علامہ پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی دامت برکاتہم العالیہ سے، جو کہ امیر اعلیٰ ہیں ادارۃ المصطفیٰ پاکستان گجرانوالہ کے، آپ سے انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ تشریف لے آئیں اور سامعین کرام کو اپنے نورانی آواز سے مستفید فرمائیں۔ آپ کے آنے سے قبل انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ نعرہ تکبیر و رسالت بلند کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی الرحمہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم،
والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بدہا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز مکرم محتشم سامعین، عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام، محتمم ادارہ حاضہ استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت قبلہ علامہ مفتی ارشاد احمد صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ، عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج پہلی مرتبہ آپ کے یہاں بلکہ اس علاقے میں حاضر ہونے کا شرف نصیب ہوا۔ علم دین کی یہ عظیم درس گاہ دیکھ کے قلب کو فرحت اور سرور نصیب ہوا۔ اس ویرانے میں گلاب کھلا ہے، اس کی مہک سے آفاق میں خوشبو پھیلتی رہے۔ حضرت کی عمر میں، علم میں، زہد و اخلاص میں، خدمات دینیہ میں اللہ تعالیٰ بے پناہ برکت نازل فرمائے۔ مدارس دینیہ اسلام کے قلعے ہیں اور ان کا وجود اہل سنت کے عروج کی ضمانت ہے۔ ہمیں اپنی توجہات اس سمت مبذول کرنی چاہیے اور بستی بستی درسگاہوں کا، جامعات کا قیام کر کے اہل سنت کی نشت ثانیہ کے لیے کوشاں ہونا چاہیے۔ مجھے جب بھی کسی درسگاہ میں حاضری نصیب ہوتی ہے تو قلبی فرحت اور خوشی اور تسکین میسر آتی ہے اور دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان درسگاہوں کو قیامت تک آباد رکھے۔ جو خدمات دینیہ سر انجام دیتے ہیں، جو طلبہ پڑھتے ہیں، جو مالی معاونت کرتے ہیں، بلکہ جو گزرتے ہوئے ان درسگاہوں کو محبت کی نظر سے دیکھ بھی لیتے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ امن کی ضمانت ہیں، یہ محبت کی ضمانت ہیں، یہ علم کی آماج گاہیں ہیں، یہ صفہ کا تسلسل ہے۔ ہمارے ہاں ایک عرصے سے مدارس دینیہ کی جانب لوگوں کا التفات کم ہوا ہے اور دیگر مدات میں لوگوں کی توجہ اور لوگوں کا مال اور سرمایہ صرف ہو رہا ہے، جس کے واضح نتائج ہمارے سامنے ہیں اور اس کی سزا ہم اس وقت بھگت رہے ہیں۔ ہمارے سرمایہ دار اہل خیر کاش کہ اس طرف توجہ کریں اور مدارس دینیہ کی اعانت کریں۔ آج نعت خواں اتنا سرمایہ قوم سے سمیٹ رہے ہیں کہ وہ اس سرمایہ سے پیٹرول پمپ لگا رہے ہیں، اور آج بھی دھرتی پہ ایسے مدارس موجود ہیں کہ بچے ہاتھ میں تھالیاں اٹھا کے روٹیاں مانگنے پہ مجبور ہیں۔
میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو محافل نعت کرواتے ہیں ثواب کی نیت سے کرواتے ہوں گے، لیکن ان سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ رسول اللہ کے دین کے وارث اور پڑھنے والے قسم کرسی کا شکار تھے اور تم اپنے پیسے کس طرح لٹاتے رہے ہو۔ کاش کہ ہمارا مسلکی کلچر تبدیل ہو اور مدارس دینیہ کی طرف ہماری توجہ ہو جائے۔ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ کو آپ کے ایک مرید نے نذرانہ بھیجا اور اس میں لکھا کہ حضرت یہ نذرانہ آپ کی درسگاہ کے طالب علموں اور خانقاہ کے فقیروں کے لیے ہے۔ تو شیخ نے اس کو جواب لکھا اور جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے یہ نذرانہ بھیجا ہے، لیکن مجھے خوشی اس پر زیادہ ہوئی ہے کہ تو نے خانقاہ کے فقیروں پر مدرسے کے طلباء کو ترجیح دی ہے اور ان کا ذکر پہلے کیا ہے۔ تو میں تیری اس بات پر بہت زیادہ خوش ہوں اور بہت زیادہ شادہ ہوں، فرحاں ہوں۔ تو جب علم کی طرف لوگوں کی توجہ زیادہ ہوگی اور طلباء دین کی طرف لوگوں کی توجہ زیادہ ہوگی تو پھر گہوارہ ہائے تربیت جو ہیں وہ پھلیں گے، پھولیں گے اور ایک علمی ماحول اور کلچر پیدا ہوگا۔ ایک شیخ الحدیث جس نے 15-20 سال محنت کر کے پڑھا، پھر اس کے بعد مسند تدریس بچھائی اور آدھی رات تک اس نے مطالعہ کیا اور صبح سے لے کر کے ظہر تک اس نے اسباق پڑھائے، ظہر کے بعد تکرار میں بھی بیٹھا اور اس کے بعد طلباء کو مطالعہ بھی کروایا۔ تو ہم 1 مہینے کے بعد اس کو جتنا مشاہرہ دیتے ہیں یہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے۔ اور ایک ایسا شخص کہ جس نے نماز بھی نہیں پڑھی، داڑھی بھی رگڑ کے منڈوائی ہے، صرف اس کی آواز اچھی ہے اور اس نے 15 روپے کی ایک کتاب خریدی اور اس سے ایک نعت یاد کی اور اس کا لہجہ بھی درست نہیں ہے اور اس کی طرز بھی گانے پر ہے اور اس نے عورت کا دوپٹہ سر پہ باندھا ہوا ہے اور بھڑکیلا لباس پہنا ہوا ہے، تو اس کو ہم ایک رات میں اتنا دے دیتے ہیں کہ 10 مدرسین کی پورے مہینے کی تنخواہ نہیں ہوتی، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک پیچھے جا رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ جس چیز کی قوم پذیرائی کرے تو لوگوں کا رجحان عمومی طور پہ ادھر ہوتا ہے۔ آج ہر بچہ نعت خواں اس لیے نہیں بننا چاہ رہا کہ یہ عشق رسول کے حصول کا ایک ذریعہ ہے، بلکہ اس لیے بننا چاہ رہا ہے اس کو برستے ہوئے نوٹ دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہاں مدارس سے طلباء بھی جس کی آواز اچھی ہے وہ بھاگ کے اس سمجھ چلے جاتے ہیں۔ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے ممبر و محراب کی نوکری چھوڑ کے اس چیز کو اختیار کیا اور گلی گلی سے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے مدارس کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور ان آماجگاہوں کو آباد کرنا چاہیے، اور ان کی طرف ہماری توجہ ہوگی تو ہمارا مسلک فروغ بھی پائے گا اور مستقبل کی تیاری بھی ہو سکے گی، ورنہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ روشن دکھائی نہیں دیتا۔ میرے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں مسجد کے لیے خطیب صاحب چاہیے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میرے پاس تو جو 3-4 سال کے بچے ہیں، میرا خیال نہیں ہے کہ ان کو خطابت کرنی چاہیے، لیکن مساجد میں ضرورت اتنی ہے، شہر میں بیٹھا ہوں تو میں نے ان کو بھی بھیجا ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں فلاں دارالعلوم میں گیا تو انہوں نے بھی مجھے نہیں دیا، میں فلاں جامعہ میں گیا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو ذرا تلخ ہو کے کہنے لگا کہ ہم کہاں سے جو ہیں وہ خطباء لیں۔ تو میں نے کہا ٹھہرو، وہ ایک بہت بڑی محفل نعت کرواتا ہے، میں نے 2-4 نعت خانوں کا نام لیا، میں کہا جاؤ ان سے لے کے آؤ، جہاں انویسٹمنٹ کرتے ہو نتیجہ بھی وہاں سے مانگو۔ تم نے مدارس کو دیا کیا ہے کہ آج ان مدارس سے تم رزلٹ مانگ رہے ہو؟ جو ایک رات کی محفل نعت سننے آتا ہے اس کو تو ٹکٹ دے دیتے ہو، صرف اس کی کتنی سروس ہے دین کے لیے، ایک رات کی محفل نعت سننا،
اور دوسری جانب تم ایک کھال دیتے ہو سال کے بعد مدرسے کو، اور وہ بھی 10 بار مولوی صاحب کو پوچھتے ہو لوگوں کے اندر کہ مولوی صاحب کھال پہنچ گئی تھی. تو میں نے کہا کہ جو انویسٹمنٹ کرتے ہو تو نتیجہ بھی اس حساب سے مانگو، اور غور کرو اپنے معاملات پہ، تدبر کرو کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. تو میں ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں جو ان مدارس دینیہ کو، اس چراغ کو، اس دیے کو روشن کیے ہوئے ہیں. چونکہ میرا بھی شعبہ سے تعلق ہے، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اگر یہ لوگ نہیں کریں گے تو پھر یہ کام کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس درس گاہ کو قیامت تک آباد رکھے، اور ہر خیر ہر بلائی اس کے جملہ متعلقین کی جھولیوں میں ڈال دے، اور اپنی خاص کرم نوازیوں کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس پہ تھوڑی سی گفتگو، چونکہ ابھی میں بیٹھا تھا اور علماء کرام سے ملاقات ہوئی، تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ مجھے یہاں آ کے محسوس ہو رہا ہے کہ بڑے بڑے جید علماء یہاں سے وابستہ ہیں، تو میں یہاں کیا کہوں گا اور میرے پاس کہنے کے لیے کیا ہے؟ تو یہ حضرت کی شفقت ہے کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور میں انکار نہ کر پایا اور حاضر ہو گیا، ورنہ یہ کوئی عجز کی بات نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ میں ایک معمولی سا شخص ہوں، اور اہل علم کے مجمع میں اور اجتماعات میں خطاب کرنا میرے بس کا روگ نہیں ہے، لیکن جو مجھے حکم دیا گیا ہے تو میں صرف اس آیت کریمہ پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اجازت چاہ لوں گا. اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اہل ایمان کو ایک کام کے کرنے کا حکم دیا گیا اور ایک کام کے نہ کرنے کا حکم نامہ دیا گیا، اس سے روکا گیا. واقعہ اس طرح ہوا کہ حضور جب گفتگو ارشاد فرماتے تھے، صحابہ سے کلام کرتے، گفتگو کرتے، واعظ کرتے، خطاب کرتے، تو حضور کا لہجہ بہت شستہ اور خوبصورت ہوتا ہے، اور ایک بات کو اتنے سادہ، سہل اور سلیس انداز میں لوگوں کے سامنے رکھتے کہ عام آدمی بھی اس بات کو سمجھ پاتا. اور پھر حضور کی گفتگو اور انداز تکلم ایسا تھا کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کے لفظوں کو اگر کوئی گننا چاہتا تو گن بھی سکتا تھا. ایک بات کو مختلف زاویوں سے 3 مرتبہ دہرا کے حضور کہنے کی عادت رکھتے تھے. جو بات اہم ہوتی اس کو 3 مرتبہ دہرا کے کہتے تاکہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے. اور یہ حضور کے کلام کا حسن تھا کہ ایک بات کو 100 بار بھی کہیں، ہر بار نئی لذت نصیب ہوتی تھی. ورنہ فارسی والے کہتے ہیں مکرر گرچہ سحر آمیز باشد، طبیعت را ملال انگیز باشد. جو چیز بار بار کہی جائے اس میں جادو کا اثر بھی ہو، طبیعت پہ بوجھ بنتی ہے. لیکن حضور علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان دی تھی. حضور جب گفتگو فرماتے، الا صوتہ و احمر وجہہ، آواز بلند ہو جاتی اور چہرے پہ سرخیاں آ جاتی. مجھے تو ضرورت ہے لاؤڈ سپیکر کی، اگر یہ نہیں ہوگا تو دور بیٹھے ہوئے لوگوں تک میری آواز نہیں پہنچ پائے گی. لیکن